السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی آسانی سے یہ حج کا جتنے ارکان ہیں جو ابھی مولانا حذیفہ صاحب نے فرمایا تھا وہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ میں ہم سب لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج کے متعلق آپ نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ اچھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں کوئی عالم دین ہوں نہیں، میں ایک انگلش ٹیچر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹرینر ہوں۔ وہ اللہ نے مجھے موقع بہت دیے ہیں، علماء حضرات کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا ہوں، تو شاید اللہ نے مجھے 22 اسٹیٹس انڈیا کے گھوم کر پڑھانے کا موقع مجھے دیا۔ 3 لاکھ سے زائد بچوں کو میں نے پڑھایا، ٹیچرز، لیکچررز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور یہیں پر امام حرم کی فیملی کو بھی ماشاءاللہ میں 30 دن پڑھایا تھا۔ اور اجلان فیملی آپ لوگ سنے ہوں گے شاید، یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ریاض میں، وہ ان کو، ان کے بیگم کو، ان کے بچوں کو سب کو انگریزی سکھانے کے لیے آیا تھا میں ماشاءاللہ۔ ابھی یہ پہلا حج ہے میرا انشاءاللہ۔ آپ لوگ سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اور مولوی حذیفہ صاحب نے تو ماشاءاللہ حج پر ذکر کیا، اور آپ سب لوگ کو میں پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 5th پلر آف اسلام ہے حج، یہ پورا کرنے کے لیے ماشاءاللہ بھارت سے، انڈیا سے آپ لوگ کو یہاں پر اللہ کے یہ 5th پلر کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ آبزرو کرنے کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ میں امیر شریعت ماشاءاللہ شیخ شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم آپ لوگ کے ساتھ میں ہیں۔ یہ یو آر ویری فارچونیٹ انڈیویجولس ماشاءاللہ۔ یہ آپ لوگ کو اپنی بات میں پتہ چلے گا کہ آپ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ لوگ حج میں ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی کے سامنے ہمت بھی نہیں رکھ سکتا ہوں کہ میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں، لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات میں آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں، اور 800 کروڑ لوگ میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بہترین شخص کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ جواب بڑی آسانی سے دینا چاہیے، کیونکہ علماء حضرات سے ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ the best among you are those who learn the Holy Quran and teach the beauty of the Holy Quran۔ ہم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہی سنے ہیں نا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ اوپر کریں اگر سنے ہیں تو۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، یہاں بھی موقع ملا ہے، اتنی مبارک جگہ آپ لوگ کے علم میں رکھتا ہوں، اور بالخصوص نوجوان بچوں کے علم میں یہ بات لے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب حکم اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اسلام کے ٹیچنگز کو اسپریڈ کرنے کا، تو پہلے اپنے فیملی ممبرس کے لیے حکم آیا، اس کے بعد خاندان کے افراد کو ٹیچ کرنے کا حکم آیا۔ چھپ چھپ کر ٹیچنگز ہوا کرتے تھی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ ابھی چھپ چھپ کر نہیں، اعلان کرنا ہے، عوام میں جا کر آپ کو اس ٹیچنگز کو پھیلانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر، صفا ماؤنٹین کے اوپر کھڑے ہو کر مکہ میں تمام لوگوں کو جمع کر کے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سیدھے اللہ کی بات رکھ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو نہیں رکھا، اپنا امتحان لیا خود۔ آج کوئی اپنا امتحان لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ تیار نہیں ہے اپنی تعریف، اپنے اکمپلشمنٹس، اپنے اچیومنٹس، اپنے ایوارڈز بتانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، لیکن اپنا امتحان لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات رکھنے سے پہلے خود کا امتحان لیا، پوچھ کر سوال کہ ان دنوں آپ سب لوگ مجھے کیسے پائے؟ تو آواز گونجی کہ ہم نے آپ کو الصادق الامین پایا۔ تو وہاں بھی اطمینان بخش نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پھر اور ایک سوال کیے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ کو اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم 100% مانیں گے، کیونکہ آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔
تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد بات کو رکھا. پہلے کیا رکھا ہے؟ ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد بات کو رکھا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے دین کو پھیلانا ہے، یعنی بیسٹ among you are those who learn the Holy Quran and teach. سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ ٹیچ. اب یہ مدرسے کے طلبہ ہو یا میں یا آپ، جو بھی اگر دلچسپی لیتا ہے کہ اس اسلام کو ہم دوسروں تک پھیلائیں، تو اس میں ہم لوگ کو کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 پلرز تو فالو کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف کر دیا دنیا والوں کو قیامت تک کہ اگر آپ نے اس مقدس خطاب کی ٹیچنگز کو آپ نے پھیلانا ہے تو آپ میں یہ 2 کوالٹیز ہونا لازم ہے. ایک کیا ہے کہ جب بھی بولے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. پوری دنیا گواہ دیں. سچائی کا جب ذکر آئے تو میرا اور آپ کا نام لینا چاہیے لوگ. سینونیمس پرسنالٹی کہتے ہیں نا. اور پھر ایمانداری، آنیسٹی. یہ 2 چیزیں آج ہماری قوم میں نہیں ہیں. اب 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پر بھی آتے ہیں. اللہ نے دولت دی تو حج پر آئے. حج فرض بھی نہیں ہے سب پر. جن کو اللہ نے پیسے دیا ان پر حج فرض ہے. 80% لوگ کے پاس تو کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے، تو حج پر کیسے آئیں گے؟ 50% تو پوری 800 کروڑ میں 400 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو رات کا کھانا اگر میسر ہوا تو پتہ نہیں صبح بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا کھانا. ایسے آدھے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں پیسوں سے نوازا تو ہم حج پر آ گئے. تو بہت فخر کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے حج ادا کیا. ہاں خوش ہونا ہے، 5th پلر اسلام کا ہے، ہم نے پورا کیا ہے. لیکن ہمیں جھانکنا ہے کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے. اگر ہم نے اسلام کو اسپریڈ کرنا ہے نا دنیا میں، تو ہم میں کیریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کیریکٹر میں تو بہت چیزیں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے سچائی، ٹروتھفلنس. یہ ہر انسان میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آنیسٹی، ایمانداری. یہ 2 کوالٹیز اگر ہم لوگ میں آ جائیں، قسم خدا کی ہم لوگ فتح کر سکتے ہیں. جہاں جہاں جائیں وہاں دلوں میں راج کر سکتے ہیں. اور یہ حج میں آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوٹل میں ہیں، لیکن میرا ریسرچ کہتا ہے کہ 70% لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوٹلز میں رہتے ہیں، 30 کلومیٹر دور ہوتے ہیں. وہاں سے یہاں آتے وقت میں سوچتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز کعبے میں ہی پڑھوں گا، دوسری دن تھک جاتے ہیں. لیکن جب یہاں آتے ہیں تو کتنی مشقتیں اٹھانی ہوتی ہے. 20-25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور کتنا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے یہاں پر. ماشاءاللہ اگر یہ صبر جو ہم لوگ یہاں 14 دن 15 دن 20 دن دکھاتے ہیں، یہ صبر 25 لاکھ لوگ ہیں. یہ صبر اگر جا کر اپنے واپس کنٹریز میں اگر یہ مظاہرہ کر لیں، پھر قسم خدا کی میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ہم لوگ ریولیوشن لے آ سکتے ہیں. ہم جانے کے بعد اپنے محلے میں یہ ہمارا صبر ہم مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے کلیگز، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ میں یہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہم لوگ. یہاں پر جو صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے بلینئرز کو میں نے دھوپوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر رشتہ دار کے گھر میں گئے، ہم کرسی نہیں دیے تو دوسرے دن شکایت کرتے ہیں کہ ارے بھائی وہ نیچے بٹھائے ہمیں. یہاں کل کتنے بڑے بڑے بلینئرز 3 گھنٹے دھوپ میں. ہم بھی کنگ کے شاہی مہمان بن کے آئے ہیں، سعودی کنگ کے. مولوی حذیفہ صاحب نے ریفر کیا تو مجھے بھی موقع ملا آنے کا. لیکن ہم لوگ تھوڑا دیر سے آئے تو 3.5 گھنٹے سڑک پر بیٹھ کر جمعے کی نماز پڑھے، پھر بیمار ہو گئے. اصل تک بیماری تھے، بخار، سر میں درد وغیرہ، لیکن کسی سے کوئی شکایت نہیں. اب ہم گھر جائیں، رشتہ دار میں کوئی شادی وادی ہوتی ہے ہماری، اگر پانی نہ دیں تو امیڈیٹ شکایت کرتے ہیں ہم لوگ. وہاں صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. جنت کے ہیں 2 سواری، صبر اور شکر گزاری. یہ 2 چیزیں مسلمانوں میں سے چلے گئی ہیں. نہ صبر ہے، نہ شکر گزاری ہے، نہ سچائی ہے، نہ ایمانداری ہے. یہ 4 چیزیں انشاءاللہ حد کر لیں. میں بھی اس مقدس مقام میں میں بھی حد کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 4 چیزوں پر خوب پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں اگر مسلمانوں میں آ جائیں انشاءاللہ، ہم لوگ جہاں جہاں گئے وہاں لوگوں کے دلوں پہ راج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک صبر، پیشنس، دوسرا شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، تھینکفلنس. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کوالٹیز، وہ 2 کوالٹیز کیا ہے؟ سچائی، ٹروتھفلنس اینڈ آنیسٹی. یہ 4 لے کر اگر ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے اور بچی زندگی جتنی بھی اللہ دی ہے اگر ہم لوگ پریکٹس کریں گے تو محلے کے بیسٹ پرسنالٹی بن جائیں گے، گاؤں کے بیسٹ پرسنالٹی بن جائیں گے انشاءاللہ.
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگ یہاں جتنے بھی آئے ہیں، بلکہ دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام حجاج اکرام کے دعائیں بھی قبول فرمائے اور حج بھی قبول فرمائے. اور بالخصوص میں حضرت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کے جو نوجوان بچے ہیں اور نوجوان بچیاں جو ارتداد کے شکار میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، میں جتنا جانتا ہوں شاید آپ لوگ اتنا نہیں جانتے نوجوان بچے بچیوں کا کیا حال ہے، کیونکہ 25 اسٹیٹ سے میرے پاس آ کر حیدرآباد میں ایک مہینہ میں ٹریننگ دیتا ہوں بچوں کو. جو پرابلمز آ رہے ہیں 2025 سے 2035 سے 2040 کے درمیان میں اللہ وہ نظارے کبھی نہ دکھائے ہمیں. اگر ہماری قوم کے قائد علماء حضرات، پولیٹیکل لیڈرز، سوشل ایکٹیوسٹ، NGOs کے ذمہ داران اگر نوجوانوں پر کام نہیں کریں، کیونکہ لڑکیاں بہت زبردست پڑھ رہی ہیں، 10-15 سال کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ 100 بچیاں ایسا زبردست پڑھے لکھے رہیں گی اور شادی کرنے کے لیے تڑپتی رہیں گی، کوئی لڑکا نہیں ملے گا. 100 بچیوں کے لیے ایک لڑکا فٹ بیٹھے گا، ایک ہی لڑکا. اب وہ لڑکی کہاں جائے گی، کس سے شادی کرے؟ وہ دیکھیں چبوتروں پہ سب چبوترے گرم کر رہے ہیں راتوں میں 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک. ہماری قوم کے بچے جو جابس کر رہے ہیں، کہاں جاب کر رہے ہیں؟ اولا چلا رہے ہیں، اولا کی گاڑی، اوبر میں کام کر رہے ہیں، سویگی میں کام کر رہے ہیں. ڈگری پڑھا ہوا، انجینئرنگ پڑھا ہے والد صاحب، لیکن جاب آخر میں کہاں ہے؟ سویگی کی جاب کر رہے ہیں. علم نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ہے، سکلز نہیں ہے، نالج نہیں ہے. ایک باپ کے اگر 4 بچے ہیں تو وہ کم از کم 15 سے 25 لاکھ خرچتا ہے 4 بچوں کو پڑھانے، گریجویشن میں. اس کی زندگی ہڈیوں سے گج چلا جاتا ہے. 25 لاکھ خریدنے کے بعد 25 لاکھ پرابلمز دے رہے ہیں بچے آج والدین کو. 70 سال میں مرنا ہوتا ہے، 40 سال میں 40 بیماریاں آ رہے ہیں والدین کو. 25 لاکھ خرچ کر یہ بیماریاں بولنا پڑ رہا ہے پیرنٹس کو. کیوں؟ بچوں میں ہم نے کیریکٹر نہیں سکھایا. میتھس ویک ہے تو میتھس ٹیوشن پڑھاتے ہیں، انگلش ویک تو انگلش ٹیوشن پڑھاتے ہیں، سائنس ویک ہے تو سائنس ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کیریکٹر ویک ہے تو کیا کیریکٹر کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے علماء ہیں، ہر محلے میں علماء حضرات ہیں. ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے جہاں پر علماء حضرات کے پاس جا کر ہم لوگ پیسے دے کر کیریکٹر سکل سکھائیے. ہم لوگ التجا کرنا، جا کر گھر کے سامنے بیٹھنا، التجا کرنا، رونا وہ لوگ کے سامنے، تو پھر انشاءاللہ بچوں میں کیریکٹر آئے گا. آپ کے بچے سائنٹسٹ بن جائیں گے. US جا کر ایسے پیرنٹس کو دیکھا میں نے، بہت زبردست سکولز کالجز میں ان کی تعلیم ہوئی ہے. US گئے ہیں، باپ انتقال ہو گیا، آ نہیں رہے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس میں. فائدہ کیا پھر پڑھا کر کے؟ آپ نے تعلیم زبردست دی ہے لیکن کیریکٹر نہیں دیا ہے. التجا آپ لوگ سے کہ آپ لوگ، آپ کے جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ماڈرن ایجوکیشن جہاں تک پڑھانا چاہتے ہیں وہاں تک پڑھائیں. آکسفورڈ میں پڑھانا چاہتے ہیں آکسفورڈ میں پڑھائیں، لیکن ساتھ میں کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر خون کے آنسو ہونے پڑتے ہیں. میں التجا کرتا ہوں کہ کیریکٹر پر آپ لوگ خوب کام کریں اپنے بچوں کو. اور بالخصوص حضرت سے بھی میں دعا التجا کرتا ہوں کہ یہ جو بچیاں ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں اس کے لیے بالخصوص خوب دعا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.